آڈیو لیکس کا سلسلہ جاری ہے. کل ایک اور آڈیو لیک سامنے آئی اور ہر طرف اس کے اوپر بحث شروع ہوگی. آڈیو لیک کے اندر آپ زلفی بخاری کو اور عمران خان کی بیگم بشرا کو ٹیلی فون کے اوپر بات چیت کرتے سن سکتے ہیں. جو ایک ٹکڑا ہے اس آڈیو لیک کا جس سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اس کے اندر پرانی آڈیو لیک کا ایک حصہ جڑا ہوا ہے جس کے اندر بشرا زلفی بخاری کو گھڑیوں کے بارے میں بات کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ کیسے عمران خان کے پاس کچھ گھڑیاں ہیں. اس کے بعد معاملات جو ہیں کچھ تھوڑے سے اور نازک رخ اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جو بات چیت ہے وہ دونوں کے درمیان ذاتی معاملات کے اوپر زیادہ فوکس کرتی ہے. اس آڈیو کو اگر آپ سنیں تو دو تین چیزیں تو واضح ہیں. جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ اگر آپ اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں جس کو میڈیا اور کمیونیکیشن کہا جاتا ہے، تو پھر اس وجہ کی بنیاد پر آپ بہت ساری چیزوں سے آشنا ہوتے ہیں کہ اس کو آپ اوتھینٹیکیٹ کیسے کریں. جو سائنسی انداز سے اس کو اوتھینٹیکیٹ کرنا ہے وہ فورنزکس ہیں، اور اس کے لیے آپ پیسے دے کے بھی اس کی فورنزکس کروا سکتے ہیں، اور جو عام سافٹ ویئر ہے اس کے اوپر بھی ایسی آڈیوز کو رکھ کے آپ جانچ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی ایڈیٹنگ ہوئی ہے یا نہیں. تو پیسے دے کے تو فورنزکس ہم نے نہیں کروایا، لیکن جو سمپل سافٹ ویئر اویلیبل ہیں جو یہ جج کر سکتے ہیں کہ یہ آڈیو ایڈٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اور جو آپ کو تجربہ حاصل ہوتا ہے اسی فیلڈ میں کام کرتے ہوئے، اس کی بنیاد پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بہت ساری جگہوں پر بہت سارے ایڈٹس لگے ہوئے ہیں. اگر آپ تمام ایڈٹس کو اکٹھا کریں تو میرے خیال میں 1.5 درجن کے قریب ایڈٹس اس کے اندر لگے ہوئے ہیں جو ہم عام زبان میں استعمال کرتے ہیں. ایڈٹس لگنے سے مراد یہ ہے کہ جملہ کہاں پہ ختم ہو رہا ہے، اس کا اگلا جملہ کون سا ہے وہ نکالا ہوا ہے، اس سے پہلے جملہ کیا کہا گیا وہ نکالا ہوا ہے، دونوں کی جو بات چیت ہے وہ بات چیت کا تاثر دیا گیا ہے خاص قسم کا، یا جملوں کی ترتیب کو آگے پیچھے کر کے کوئی پیغام بھجوانے کی کوشش کی گئی ہے. یعنی تاثر بھی دیا جا رہا ہے کہ کنورسیشن ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے کنورسیشن کا موضوع بالکل مختلف ہو، ایک بندہ کوئی اور بات کر رہا ہو، دوسرا بندہ کوئی اور بات کر رہا ہو، لیکن دونوں کی کنورسیشن کو جب آپ ایڈیٹنگ کے ذریعے ایک خاص قسم کا ردم دیتے ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی موضوع پر دونوں بات کر رہے ہیں. تو یہ تمام اس کے اندر آپ کو ڈیفیکٹس نظر آتے ہیں. یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ عین ممکن ہے یہ جو بات چیت کے اندر سے جملے نکالے گئے ان کا سیاق و سباق جو ہے، یعنی کس موضوع پر بات ہو رہی تھی وہ ایک ایشو ہے، کس تناظر میں بات ہو رہی تھی وہ دوسرا ایشو ہے، اس کا بھی آپ کو پتہ نہیں چلتا. تو تقریباً 1.5 درجن کے قریب اس کے اندر آپ کو ایڈٹس نظر آتے ہیں. اب عمران خان، بشرا اور زلفی بخاری کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس آڈیو کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ایڈٹس لگے ہوئے ہیں، وہ بڑا آبویس ہے کہ ایڈٹس لگے ہوئے ہیں. کیا وہ یہ کہیں گے کہ یہ کنورسیشن جو ہے جو تاثر دے رہی ہے وہ تاثر بالکل غلط ہے، جو کہ ان کو کہنا چاہیے، کیونکہ ان کا اگر ہائی مورل گراؤنڈ انہوں نے اس کے اوپر لینا ہے اور اپنی طرف سے حقائق بیان کرنے ہیں تو ان کو فوری طور پہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے اس آڈیو کے ذریعے وہ مکمل طور پر غلط ہے. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ یہ سٹینڈ لیتے ہیں تو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ ایڈیٹنگ کر کے آڈیو کو خاص تاثر دینے کے لیے بنایا گیا ہے یا اس آڈیو کے اندر ایسی باتیں ہیں جن کو ایڈٹ آؤٹ کیا گیا ہے. اس مفروضے پر کہ جب اس کا ڈینائل آئے گا تو پھر ہم مکمل آڈیو جاری کر دیں گے. یہ ایک خطرناک قسم کی صورتحال ہے کہ آپ کہہ دیں کہ یہ ایسے نہیں ہوا، اور اس کے بعد اگر کوئی ایسی آڈیو سامنے آ جائے جس کے اندر یہ ثابت ہو کہ واقعتاً بات چیت کے اندر تسلسل ہے، اس کے اندر ایڈیٹنگ نہیں ہوئی، یہ آڈیو جڑی نہیں ہوئی اور سیاق و سباق بھی دونوں کا ایک ہی جیسا ہے، تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی. تو عمران خان، زلفی بخاری اور بشرا کے لیے یہ مخمصہ یقینی طور پر ہے کہ اگر وہ اس کو مکمل طور پر فرملی ڈینائی کرتے ہیں کہ اس قسم کی کنورسیشن اور اس قسم کا تاثر جو کنورسیشن دیتی ہے جو کہ اچھا نہیں ہے، وہ تاثر بالکل ایک گھناؤنا پروپیگنڈا ہے، ذاتی حملہ ہے، تو پھر کیا ضمانت ہے کہ آنے والے دنوں میں ایسی آڈیوز مزید نہیں آئیں گی جن کے اندر ایڈیٹنگ بھی نہیں ہوئی ہو اور وہ اسی تاثر کو ری انفورس کرتی ہوں. تو یہ بہت بڑا مخمصہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان نے اس قسم کی آڈیوز کے اوپر 5 قسم کی کلابازیاں تو کھائی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب وزیر اعظم ہاؤس سے آڈیو لیکس ہوئی تھی تو عمران خان کی جماعت ان آڈیو لیکس کے معاملے کو لے کے سپریم کورٹ میں چلی گئی تھی، اور اس وقت ان کی جماعت کا یہ ماننا تھا کہ یہ دیکھیں
یہ آڈیو لیک سے ثابت ہوتا ہے کہ جو فیملی ہے رولنگ فیملی شریفز کی، ان کا انڈیا کے ساتھ کیا تعلق ہے. حالانکہ اس آڈیو کے اندر شہباز شریف مریم نواز کی طرف سے ایک جو انکوائری آئی ہے اس انکوائری کو اصول کی بنیاد پر رد کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر یہ سٹینڈ لیا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات ان کے کس قسم کے ہیں. تو جو آڈیو لیک ہوئی اس کے اوپر انہوں نے اعتراض نہیں کیا، یہ اعتراض نہیں اٹھایا کہ یہ آڈیو کس نے ریکارڈ کی، یہ آڈیو کیوں لیک ہو گئی، پرائم منسٹر ہاؤس کی سیکیورٹی کیسے وائلیٹ ہو گئی. وہ خوشی اس معاملے کو لے کے سپریم کورٹ کی طرف چل پڑے. تو ایک تو یہ بہت بڑا یو ٹرن ہے. پھر جب اپنی آڈیوز لیک ہونی شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ غلط کام ہے. جس کام کو انہوں نے انڈورس کیا شہباز شریف کی صورت میں، اپنی طرف جب وہ کام آیا تو اس کو کہا کہ یہ بہت ہی غلط کام ہے. تو ایک تو یو ٹرن یہ. دوسرا یو ٹرن یہ کہ پہلا سٹینس یہ لیا گیا تھا جو ہمارے بارے میں آڈیوز آئیں گی یا آ رہی ہیں وہ فیک ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی سچ موجود نہیں ہے. عمران خان نے یہ سٹینس لیا، اس کے اوپر بہت سارے ان کے بیانات بھی موجود ہیں. اس کے بعد ایک اور یو ٹرن لیا کہ یہ فیک نہیں ہے، یہ کٹ اینڈ پیسٹ ہے، یعنی کہیں کی بات کہیں پہ جوڑی اور اس کے بعد آپ نے ایک قسم کا پیغام دینے کی کوشش کی. پھر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ایک اور یو ٹرن لیتے ہوئے کہ آڈیوز لیک کرنا جو ہے وہ اور ریکارڈ کرنا جو ہے وہ قانوناً جرم ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر اسی آرگومنٹ کو ایکسٹینڈ کیا اور یہ کہہ دیا کہ قانوناً جرم بھی ہے اور دین کے اعتبار سے بھی یہ غلط بات ہے. آپ کو تو ایپ کے اوپر پردہ ڈالنا چاہیے، گناہوں کے اوپر پردہ ڈالنا چاہیے. پھر بیچ میں یوتھ کو بھی لیا ہے کہ دیکھیں آپ سوشل میڈیا کے اوپر یہ چیزیں چلا رہے ہیں اور یوتھ سے کیا سیکھتی ہوگی، ان کے اخلاقیات جو ہے اس سے متاثر ہوتے ہیں. پھر جب سب کچھ کر بیٹھے اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ایسی سائنس کے ذریعے سافٹ ویئر بن چکے ہیں کہ ایسی آڈیوز آپ بنا سکتے ہیں کہ اس کو سائنس خود بھی نہیں پکڑ سکتی کہ یہ جعلی آڈیوز، یعنی سائنس نے بنائی ہیں اور سائنس خود نہیں پکڑ سکتی کہ وہ جعلی آڈیوز ہیں. بیچ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تو کچھ چھوٹے چھوٹے سافٹ ویئر ہیں جس کو 8ویں کا بچہ بھی کر سکتا ہے. تو ایک طرف سے وہ کہتے ہیں کہ 8ویں کا بچہ بھی یہ کر سکتا ہے، دوسری طرف سے یہ کہتے ہیں کہ سائنس نے ایسی چیزیں بنا دی ہیں کہ اب یہ آڈیوز کا فورنزکس بھی جو ہے وہ اس کو نہیں پکڑ سکتا. تو عمران خان نے آڈیوز کو فیک قرار دینے سے، گناہوں پر پردہ ڈالنے سے لے کے 8ویں جماعت کے بچے کے کام سے لے کر اور فورنزکس کو ان آڈیوز کی اوتھینٹسٹی نہ پکڑنے کی جو ویکنس ہے اس تک بہت ساری پوزیشنز بدلی ہیں. اب جب آپ نے اتنی پوزیشنز بدلی ہوں تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اب آپ جو بات کریں گے ان آڈیوز کے بارے میں وہ صحیح ہوگی اور لوگ اس کے اوپر یقین کریں گے. اب اس کے اوپر اس کا کوئی سیاسی اثر ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ایک بہت ہی گھناؤنا کھیل ہے. یہ ایک ماورائے قانون معاملہ ہے، ماورائے آئین معاملہ ہے، ماورائے اخلاقیات معاملہ ہے. لیکن کل جب میں نے یہ سوال احسن اقبال صاحب کے سامنے رکھا اپنے پروگرام میں، ان کا ایک کنزرویٹو بیک گراؤنڈ ہے اور وہ جو رائٹ آف سینٹر پہ پولیٹیشنز ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہیں، تو انہوں نے اس کو کنڈیم تو کیا لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ مکافات عمل ہے. جو عمران خان دوسروں کے بارے میں کہتے رہے ہیں وہ گھوم کر ان کی طرف آ رہا ہے. جو انہوں نے بویا تھا، جس ثقافت کو انہوں نے نرچر کیا تھا، اس ثقافت کا اب وہ بٹر فروٹ جو ہے، جو کڑوا پھل ہے، اس کو وہ کاٹ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں. جس سے مراد یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان آڈیوز کے اندر کانورسیشن سے متاثر ہوں گے، وہ صرف سیاسی مخالفین نہیں ہیں. کیونکہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بشرا نہیں بول رہی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران نہیں بول رہا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ زلفی بخاری نہیں بول رہا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمام کے تمام آڈیوز کے اندر فکرے جڑے ہوئے ہیں. کچھ حصے ایسے ہیں جس کے اندر آپ کو کنورسیشن ہوتی ہوئی نظر آتی، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ اس میں کم از کم 1.5 درجن کے قریب ایڈٹس لگے ہوئے ہیں. تو جب آپ نے خود ثقافت کو ایسا رخ دے دیا ہو جس کے اندر گند اچھالنا جو ہے وہ بڑا ایک مردانگی کی علامت سمجھا جاتا ہو، جب آپ نے خود یہ کہا کہ آڈیو ٹیپ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے سیکیورٹی کے جو زاویے ہیں وہ ایڈریس ہوتے ہیں، جب خود آڈیوز اور ویڈیوز کے ذریعے نیب کے چیئرمین کو مبینہ طور پر بلیک میل کرتے رہے، جب خود لوگوں کی عزتیں اچھالتے رہے، تو اب جب یہ آڈیو سامنے آ رہی ہیں تو میرے خیال میں عمران خان کے لیے دفاع کرنا مشکل ہوگا، لیکن ان کو دفاع کرنا چاہیے، وضاحت کرنی چاہیے.
لیکن یہ وضاحت کرتے ہوئے ان کے ذہن میں یہ خیال یقیناً ہونا چاہیے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ ادھر سے وضاحت کریں اور ادھر سے کچھ اور مواد سامنے آ جائیں جو ان کی وضاحت کا بیڑا غرق کر دیں۔